بزرگان محترم، بسم اللہ کے تعلق سے پیر کی مجلس میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، اسی تعلق سے آج بھی کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، اور جہاں سے ہم ابتدا کرتے رہے ہیں آج بھی وہیں سے کرتے ہیں۔ ماجد دیوبندی لکھتے ہیں کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ قرآن نہیں ہے۔ یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور اگلا شعر آج کا جو دور ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے تو کاش کہ ان تک پہنچے۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم کو یوں مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک بات اس میں یہ آئی کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ تو اس پہ میں آپ کو بتا رہا تھا گزشتہ ہفتے کہ ایک صاحب گزرے ہیں بسمل سعیدی، انہوں نے اسی بات کو اپنے انداز میں بہت پیارے طریقے سے سمجھایا کہ اگر سر ہر در پہ جھک گیا تو پھر وہ سر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکتا ہے، ایک سے زائد در پہ سر جھکتا ہے تو وہ سر نہیں ہے، اور وہ در نہیں ہے کہ جہاں پر سر نہ جھک جائے۔ تو دونوں بات انہوں نے کہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے کہ ہر در پہ، کہ جس در پہ سر نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہیں، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے ہیں۔ چلے آگے بھی دو تین باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بھی سن لیں۔ کعبے میں تو مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، دعوت و تبلیغ کے احباب ہمارے جاتے تھے، اب تو ایسا کم ہوتا ہے، ورنہ تو کعبہ انہوں نے کہا ہے، یہ ساری برانچیز ہے جو مساجد ہے جتنی بھی، تو کیا کہتے ہیں کہ یا تو برا لہا بڑا نے وہاں بڑا سے جاوید بھائی، برا لہا بڑا نے وہاں بڑا سے ان کے گستاخ رسول، اور نکال دیتے تھے، بلکہ مسجد تک دھوتے تھے، حالانکہ ان کو اپنے دل و دماغ کو دھونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کعبے میں تو مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، اور کیسی چوٹ کی ہے، بت خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، حسن بھائی کیا کہا کہ کعبے میں تو مسلمان کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، اور بت خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں۔ آگے سنیے، بڑی پیاری بات، کیا اہل جہاں تجھ کو ستم گر نہیں کہتے کیا اہل جہاں یعنی دنیا والے،
ستمگر یعنی ظالم، بد اخلاق، بد مزاج، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا اہل جہاں تجھ کو ستمگر نہیں کہتے؟ کہتے تو ہیں لیکن تیرے منہ پر نہیں کہتے۔ تو اللہ اکبر، کتنی پیاری نورانی بھائی بات کہی ہے، نورانی بات کہی ہے اس نے۔ کیا اہل جہاں تجھ کو ستمگر نہیں کہتے، کہتے تو ہیں لیکن تیرے منہ پر نہیں کہتے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا ہے، بعض لوگ ستمگر ہے پتہ بھی، اور کیا کہ کوئی نہ باپ نہیں ہوں ہمت کے منے موڑا پر آئی نہیں کہ عارف بھائی بولتے ہیں نا کہ کوئی نہ باپ نہیں ہوں ہمت کے منے موڑا پر آئی نہیں کہ وہ ظالم بدبخت بد اخلاق کہ تو خود جانتا ہے کہ تو ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ صابر کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، روایت کا مفہوم ہے کہ آقا کے ساتھ تشریف فرما تھی، ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مفہوم ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے بہت برا شخص ہے، ظالم شخص ہے، بد اخلاق ہے۔ چودھری صاحب کیا فرمایا؟ بد اخلاق ہے۔ وہ دور تھا ذرا، اس نے تو نہیں سنا، حضرت عائشہ کو بتایا آقا نے۔ اب وہ آیا، اشرف بھائی بہت آؤ بھگت کی حضور نے اس کی، بہت ویلکم کیا، استقبال کیا۔ اب حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے تو حضور نے یہ فرمایا کہ بدبخت، ظالم، فاسق آدمی ہے، بد اخلاق ہے، اور حضور اس کا احترام کر رہے ہیں، بظاہر اس کا ویلکم کر رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ حضرت بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جب وہ آ رہا تھا تو اسے دیکھ کر یہ کہا کہ بڑا ظالم شخص ہے، بڑا بدبخت ہے، بد اخلاق ہے، لیکن آپ نے اس کی خوب آؤ بھگت کی، ویلکم کیا۔ اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ حضور کا یہ ارشاد، اور خود اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھو۔ میں پہلے دیکھوں اپنے آپ کو اس آئینے میں، اور اللہ توفیق دے تو پھر آپ بھی دیکھیں کہ اس آئینے میں کہیں اس فریم میں ہم تو فٹ نہیں ہو رہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ سب سے برا شخص ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت اور احترام کریں، کہ دل سے عزت نہیں کرتے۔ میں اکبر کا جگر مراد آبادی نے کہا ہے، وہ سوچ رہا ہوں شاید یاد آ جائے۔ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں پہ قبضہ کر لے ہے وہی فاتح زمانہ۔ بہت بڑی بات کہی ہے، اس کے بالکل الٹ ہے جو حضور نے فرمایا نا، اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ لو کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں پہ قبضہ کر لے ہے وہی فاتح زمانہ۔ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تقویٰ ہے، بزرگی ہے، علم ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کا کیا کرتے ہیں حسن بھائی؟
احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ جو ہیں اس کو ملتے ہیں، یہی تو ہے فاتح زمانہ۔ ورنہ جب تک ہمارے حضرت فرماتے تھے کرسی ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے، اور جیسے ہی کرسی سے اترتا ہے تو زمان پاک کے قریب کوئی نہیں آتا۔ اشرف بھائی سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بہت تشریح میں نہیں جاتا میں۔ ہاں، زمان پاک کے قریب پہلے ہجوم رہتا تھا اقبال بھائی، پگ دھرنے کی جگہ نہیں، پاؤں دھرنے کی، لیکن اب کوئی نہیں آتا۔ پتہ چلا کہ عزت کرسی کی تھی، اب وہ آدمی قسم پرسی کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ ارسطو ایک بڑا شخص گزرا ہے، اس نے کافی یہ جڑی بوٹی اور دوائیاں یہ بھی ایجاد کی ہے۔ تو وہ یوں پاؤں پھیلا کر سویا ہوا تھا ویسے ہی راستے میں، تو بادشاہ کا لڑکا گزرا، شہزادہ۔ تو اس نے سوچا کہ ہوگا یار، میں اپنی جگہ پہ آرام کر رہا ہوں، تو اس کو برا معلوم ہوا شہزادے کو کہ مجھے دیکھ کر یہ سیدھا کیوں نہیں بیٹھ گیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ ارسطو کو لات ماری شہزادے نے، اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں پہچانتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ میرا رسپیکٹ کرے، ادب کرے کہ میں شہزادہ ہوں، تو شہزادگی کا غرور دماغ کے اندر۔ جیسے ہم نے ادارے میں پڑھایا ہاشم بھائی، تو ہمیں એવું જ વિચાર કરે કે મોહતમીમના કોઈ પોયરા નહીં હોય તો સારું, નહીં તો પછી નલ્લા હોય તો સારું, نہیں تو وہ شہزادگی کا غرور جتنا محتمم جو ہے اس کا خیال نہیں کرنا پڑتا ہاشم بھائی، اتنا کس کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ وہ شہزادگی کا غرور وہ لڑکے کا جو ہے وہ سنبھالنا پڑتا ہے اس کو۔ ہاں، یہ غرور ہوتا ہے دماغ کے اندر۔ تو کہنے لگا کہ تو نہیں پہچانتا مجھے، تو کیا جواب دیا سنو۔ کہنے لگا یوں دیکھ رہا تھا کہ ہاں نہیں پہچانتا، میں سوچ رہا ہوں کہ تو جانور کی کون سی قسم میں سے اس لیے کہ لات کون مارتے ہیں جیسے جانور ہی مانتا ہے نا۔ ہاں، لات جو ہے وہ جانور ہی جو ہے وہ مارتے ہیں، ویسے کچھ انسان بھی مارتے ہیں۔ આપણે તો એક કહાવત છે અર્શ બોલે તો કે આજે તો મેં હેલાને સંભળાવી દીધું, વાતની વાત ને લાતની લાત। تو خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اصل عزت تو وہ ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ بہت اتراتے ہیں کہ لوگ ہمارے سامنے کچھ نہیں بول سکتے ہیں، ہمارا یوں وٹ ہے، ہم یوں ہے ہوں ہیں، اور ذرا عہدہ ہاتھ میں آیا، ذرا کرسی جو ہے وہ ہاتھ میں آئی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمہاری عزت نہیں ہے، لوگ آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ عزت کر رہے ہیں، احترام۔ شوہر کو بھی سوچنا چاہیے، بعض شوہر بھی بڑے بدمزاج ہوتے ہیں، اور بیوی یہاں تو خیر ایسا نہیں ہوتا، بیچارے شوہر جو ہیں وہ تقریباً زیادہ یہاں مظلوم ہیں ہاں، لیکن ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، بیوی جو ہے وہ کانپتی رہتی ہے، دھوجتی رہتی ہے کہ بھائی وہ جو ہے آیا، اور بچے بھی کانپتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو عزت و احترام ہوتا ہے وہ دل سے نہیں کرتے، وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بھی ایسا کر رہی ہے اس کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے، دل سے احترام نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے حضور نے ایک راستہ بتلا دیا، ورنہ حضور چاہتے اس کا رسپیکٹ نہ کرتے، عزت نہ کرتے، لیکن یہ کہ آدمی کو جان بوجھ کے اپنے آپ کو حالات میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، جہاں تک ہو ایسے لوگوں سے، شریر لوگوں سے بچنا چاہیے، ورنہ حضور چاہتے وہ کیا بگاڑ لیتا حضور کا، لیکن یہ ہمیں تعلیم دی، اس میں سوچنے کا ہے کہ ایسے جو بدمزاج لوگ ہیں۔ آپ کو میں ایک بات سناؤں، آپ تعجب کریں گے۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، ابن تیمیہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کو نصیحت کرنے جا رہے ہیں، دعوت دینے جا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ نے منع کیا، ان کو دعوت مت دو، ان کو یہاں سے مت ہٹاؤ۔ فرمایا کیوں؟
کہا کہ یہ شراب پی رہے بہتر ہے، اگر یہاں سے ہٹاؤ گے وہ لوگوں کو قتل کریں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے، تو یہ حالت بہتر ہے اس حالت سے۔ تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بھی سبق دیا کہ اپنے آپ کو حالات میں ڈالنا بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ دیکھو کہ بھئی یہ کون سی بات کہاں پر جو ہے وہ کہنا مناسب ہے۔ خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو یہ سر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ کہیں جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ سر جھکے تو صرف اور صرف کس کے سامنے جھکے؟ اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ جھکے، ورنہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اب آئیے بسم اللہ کی طرف۔ آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی گزشتہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ کیا رہتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر اچھا کام کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر اچھا کام کرنے کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نام کیسا ہے؟ برکت والا ہے، پاک نام ہے، برکت والا نام ہے۔ ہم برکت والا نام وہ لیں گے، زبان سے ادا کریں گے تو اس کام کے اندر بھی کیا ہوگی؟ خیر و برکت یہ شامل ہوگی۔ قرآن کریم نے ایک سے زائد مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام یہ برکت والا ہے۔ ایک تو بڑی مشہور سورت ہے چودھری صاحب جس کو قرآن کریم کی دلہن کہا گیا ہے۔ کون سی سورت قرآن کریم کی دلہن ہے؟ سورہ رحمان۔ ہاں، سورہ رحمان کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی دلہن اس کو کہا گیا ہے۔ اور ایک جگہ پر ابھی سنسد بھون دنیا میں بنا ہے تو وہاں پر یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم سب کا رسپیکٹ کرتے ہیں، سب مذہب اور دین کا احترام کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر سورہ رحمان سنی نا آپ نے؟ وہاں سورہ رحمان جو ہے انہوں نے پڑھائی۔ لیکن دیکھیں کتنے ہوشیار، ایسے آدمی سے پڑھائی کہ وہ کوئی خاص لطف نہیں تھا، شاید وہ حافظ بھی نہیں تھا میرے خیال سے، ہو سکتا ہے ایسا۔ چاہیے تو یہ تھا پڑھانا ہی تھا، اسماعیل چچا تو کس کو بلاتے؟ کوئی اچھا قاری جو ہے وہ بلاتے، اچھا پڑھنے والا جو ہے بلاتے، لیکن بلاتے تو وہ دعوت ہو جاتی، وہ ایک الگ دعوت ہو جاتی۔ تو اس لیے بڑی ہوشیاری سے کام کیا۔ تو وہاں سورہ رحمان اس کی تلاوت کی گئی۔ سورہ رحمان کی آخری آیت، اور ابھی میں نے درمیان میں پڑھا تھا اخبار کے اندر کہ کچھ ہسپتال میں دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جو سخت قسم کے مریض ہوتے ہیں، مہلک بیماری دو قسم کی ہوتی ہے عارف بھائی، ایک مہلک بیماری اور ایک غیر مہلک۔ مہلک یعنی جیسے کینسر ہے کہ یہ مہلک جو ہے وہ بیماری ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ تو ایسی خطرناک قسم کی بیماری، تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ ہسپتال کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت ان کو سنائی جاتی ہے، اور کتنے ایمان سے محروم لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ چونکہ سورہ رحمان آپ دیکھیے، اور میں کہاں کرتا ہوں کہ بیت رحمان ہو، سورت سورہ رحمان ہو، اور پڑھنے والا شیخ سدیس قاری عبد الرحمان ہو، تو پھر آپ سوچئے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو دلوں پر عجیب یہ سورہ رحمان یہ اثر کرتی ہے۔ وہ میں نے ایک صاحب سے سنا، وہ کہا کرتے تھے، امتیاز بھائی آپ نے تو سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا، آپ سب نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں ہمارے جو پرانے امام تھے حضرت مولانا اشرف حافظی نور اللہ مرقدہ، تو سنا کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت بہت بہترین کرتے تھے۔
ایسا مجھے ایک صاحب سنا رہے تھے کہ وہ سورہ رحمان کی تلاوت ان کی سننے لائق تھی. تو واقعتاً یہ ایسی صورت ہے. تو اس کی آخری آیت ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بابرکت ہے. تو دیکھیے برکت والا نام ہے. اور ایک اور مقام پر قرآن نے فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، مفہوم ہے، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، قرار کی جگہ بنایا، مسکن بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ میں بہترین صورت میں پیدا کیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یہ وہی اللہ ہے کہ جو بڑا بابرکت ہے. یہ تمہارا رب جو ہے کیسا ہے؟ بڑا بابرکت ہے، اور وہ عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے. اس لیے فرمایا کہ کام میں برکت چاہتے ہو، کہ جو کام میں اور آپ کرے، اور ہر اچھا کام یاد رکھیو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، یہ بھی یاد رکھنا. ہمارے نورانی بھائی باہر جا کر اگربتی سلگائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو یہ نہیں چلے گا، یاد رکھیو. ہاں، اگربتی جلانے سے پہلے حسن بھائی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، یہ اگربتی سے پہلے یاد رکھیو. تمباکو کھا رہا ہے کوئی ہے، ویمل یا پھر مانیک چند، انڈیا میں امتیاز بھائی لکھا ہوتا ہے، آپ کے نوساری میں اونچے لوگ اونچی پسند ہیں کھاتے ہیں مانیک چند. تو وہ جو ہے وہ مانیک چند کھانے سے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رشوت لے رہا ہے. تو پھر ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت تھانوی نے اسماعیل چچا ملفوظات میں ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ سرکاری نوکری تھی ان کی، اور رشوت لیتے تھے. اور ہمارے یہاں تو ہاشم بھائی کو پتا ہے، آپ سب کو بھی پتا ہے کہ جہاں ہوتی آپ نے بھر نہیں موکیے تو کاگڑیا ریت نہیں اڑی جائے ہیں حمزہ عرش. ہاں، وہ پھر فرش پہ نہیں رہتے، عرش پہ جاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ کیا رکھنا پڑتا ہے؟ وزن جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے. تو رکھو تبھی جو ہے ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں CCTV نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ وہاں نہیں رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کام کرانا ہو تو فجر کی نماز کے بعد میں مصلی بچھا کر بیٹھا ہوں گا تو وہاں آ کے رشوت دینی ہے. تو حضرت جو ہیں وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا کلائنٹ بتا دیا ہوتا تھا تو وہ یوں کرتے تھے، ادھر دیکھو، کہ وہ مصلی پہ بیٹھتے تھے اور مصلی کا کونا یوں اونچا کرتے تھے اور کہتے تھے استغفر اللہ استغفر ہے. تو بہرحال رشوت لینے سے پہلے بسم اللہ، اور چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ، شراب پینے سے پہلے بسم اللہ، جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ، ان سب چیزوں سے پہلے بسم اللہ یہ نہیں پڑھنی ہے، یاد رکھو. بلکہ اگر کوئی پڑھے گا، اس کو مسئلہ معلوم ہے پھر بھی کہ اللہ کے نام کو ایسی جگہ پر استعمال کیا، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، جوا اور سٹا جو ہے وہ کھیلتے ہوئے، تو یہ احتمال ہے کہ دین سے نکل جائے، ایمان سے نکل جائے. ہاں، اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ کوئی شراب کھانے کے باہر کھڑا ہے مسلمان، اللہ سب کی حفاظت کرے، اور شراب پیے ہوئے ہیں، تو امتیاز بھائی مسئلہ یہ ہے اس کو سلام نہیں کیا جائے. اس لیے آپ بھی کبھی گشت میں جاؤ اور گزرو یہاں سے، ہیں کیا کہتے ہیں، بار کیا بولتے ہیں اس کو، پب ہے، ہاں پب کے سامنے سے گزرو اور پتہ ہے مسلمان ہے، اور باٹلی جو ہے وہ اندر اتری ہوئی ہے، اس کو سلام نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ فقہا نے لکھا اس کو احساس دلانا ہے کہ حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ مسلمان بھائی کو دیکھو، جانتے ہو تو بھی سلام کرو،
اور نہ جانتے ہو تب بھی سلام کرو. تو اس کو احساس دلاؤ کہ یہ جماعت کے احباب گزرے، دعوت و تبلیغ کے احباب جو ہیں وہ گزرے ہیں، یہ تو سب کو سلام کرتے ہیں. جو مسجد میں نہیں آتا اس کے گھر پہ دستک دے کے اس کو اللہ کے گھر میں جو ہے وہ لاتے ہیں. اللہ کے گھر میں لانے کے لیے یہ اللہ والے ان کے گھر پہ جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں آئے، اس لیے یہ اپنے گھر سے نکلے ہیں بیچارے. لیکن یہ یاد رکھیو، ہاں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی میں اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا، یہ نہیں کرنا ہے اس کو سلام. اور اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، ریزن کہ کیوں نہیں کرنا ہے. اس کو احساس دلانا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ گزرے لیکن انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ میں ایسی حالت میں ہوں، اتنی بری جگہ پہ میں کھڑا ہوا ہوں، میں ایسی بری حالت کے اندر ہوں، اس لیے مجھے سلام نہیں کیا. ایسا ہی ایک مسئلہ ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے فکر و غم سے. اگر کسی نے خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، سوسائڈ کر لیا، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نماز جنازہ تو حسن بھائی اس کی پڑھنی ہے، سوسائڈ کیا ہے تو. لیکن علاقے کے جو دیندار بزرگ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایک مقام اور عزت دیا ہوا ہے، وہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اب دیکھیں یہاں بھی فرض کفایہ ہے لیکن منع کر رہی ہے شریعت کہ وہ نہیں ہوں گے. میں ایک ادارے کا نام نہیں لے رہا، ہمارے قریب میں شاید آپ سمجھ جاؤ، وہاں ایک بچے نے آتم ہتیا کر لی تھی. تو جتنے بھی بڑے اساتذہ تھے وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے. ہاں جنازہ اس کی پڑھنی ہے، نماز جنازہ، لیکن جاوید بھائی شریک نہیں ہونا ہے. کیوں؟ وہ تو چلا گیا دنیا سے، لیکن جو زندہ ہے ان کو سبق دینا ہے کہ اگر ہم نے آتم ہتیا کی تو یہ اللہ والے جنازے پہ ہماری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے. مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے. شاعر کہتا ہے مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے. بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیو. آتم ہتیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اولین مرحلے میں. ہاں خصوصی کرم ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ حدیث پاک میں اس کی مستقل سزا سنائی گئی. ہاں غم، تکلیف، رنج یہ دنیا کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، یہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی بات کو پیر کو میں جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا آگے. آخری بات سن لو، غم، تکلیف، مصیبت یہ تو حصہ ہے. آقا کی زندگی میں بھی ایسا ہے. اس زندگی میں کوئی یہ سمجھے کہ بالکل مجھے رنج نہ ہو، تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو، دکھ درد نہ ہو، ایسا ہونے سے رہا. ایسی ایک دنیا ہے. شاعر کہتا ہے فارسی کا، بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، بہشت آجا کے آزارے نہ باشد، کسیرا با کسے کارے نہ باشد. کیا کہتا ہے فارسی کا شاعر کہ جہاں غم، تکلیف، دکھ، درد، رنج، پیڑا کچھ نہیں ہے، ایسی اگر کوئی دنیا ہے تو وہ جنت ہے، وہ جنت ہے. اور حسن بھائی آپ کو ایک دعا سکھائی تھی، آپ کو مانگتے ہیں کہ نہیں اللہ سے؟ وہ پیاری دعا وہ مانگا کرو. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے یوں کہا کرو، چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس. ہیں نورانی بھائی؟ چھوٹ جائے نردوش یعنی بے گناہ، حساب کتاب نہ ہو. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ جنت دے اور جنت الفردوس دے اور بغیر حساب کتاب کے دے. ہاں حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے چودھری صاحب کہ جس کا حساب شروع ہوا لیا گیا پھنسا. میں اور آپ تو اگر ہمارے گھر پہ اللہ بچائے ریٹ پڑ جائے، انکم ٹیکس والوں کو حساب نہیں دے سکتے ہیں اقبال بھائی. انکم ٹیکس والوں کو حساب نہیں دے سکتے تو اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ ہاں اس لیے یہ دعا کرو
کہ بھائی اللہ حساب کتاب لے ہی نہیں، بغیر حساب کتاب کے ہمیں، اس لیے فرمایا چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس۔ یاد رکھے گے میرے دوست؟ ہاں، تو بہرحال اشرف بھائی یہ چیز ہے۔ تو میں کیا سنا رہا تھا آخری بات آپ کو، کہ رنج غم تکلیف ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تفسیر عزیزی میں ایک روایت ذکر کی ہے جو سندن ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس کے مفہوم کو قبول کیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار کیا گیا اور اس میں جو ہے وہ روح بعد میں پھونکی گئی، تو فرمایا کہ 39 ڈیز 40 دن میں سے، دیکھیں 40 دن میں جان پڑتی ہے، اس لیے دعوت و تبلیغ کے احباب کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن ہے، لیکن اگر تبدیلی صحیح چاہتے ہو تو 1 چلہ، ہاں وہ 1 چلہ، وہ چلہ جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو 39 ڈیز غم کی بارش ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر، غم تکلیف رنج، تو 39 ڈیز غموں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، اور 1 دن وہ خوشی کی بارش۔ تو اب آپ کمپیر کرو، تو ایک مثال دے دی کہ 40 دن میں سے 39، تو زندگی 50 سال، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، لیکن زیادہ تر اس میں جو دور گزرے گا وہ کیسا ہوگا؟ غم والا، تکلیف، رنج، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات سے اس لیے گزارتے ہیں تاکہ جنت کی صحیح قدر ہو، کہ وہاں کوئی رنج تکلیف نہ ہو، تو وہ حالت کی صحیح کیا ہو، آدمی کو وہ قدر ہو۔ اور یہ حالات جو آتے ہیں تو بعض مرتبہ آدمی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ حدیث میں فرمایا مفہوم ہے کہ عبادات کے ذریعے سے بھی بندہ وہ مقام نہیں پا سکتا چودھری صاحب جو اللہ کو اس کو دینا منظور ہے، تو پھر اس کو حالات کی چکی میں پیستے ہیں۔ لیکن اللہ سے مانگنا ہمیشہ عافیت ہے، یاد رکھ، اللہ سے مصیبت نہیں مانگنا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر دے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے، حضور نے کیسی تعلیم دی۔ حضور نے جب سنا صحابی کو، جاوید بھائی، کہ وہ صبر مانگ رہے ہیں، تو فرمایا کہ صبر کی تو دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے غم، تکلیف، رنج اس کا سوال کر رہا ہے، حافظ صاحب، اس کا کر رہا ہے۔ کیوں؟ آدمی صبر کب کرتا ہے؟ تکلیف کے بعد کرتا ہے نا، تکلیف کے بعد جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کی دعا نہیں کرنا ہے، ہاں حالات آ جائے تو پھر جو ہے وہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ تو اس کو دور فرما، اور جہاں تک تجھے رکھنا منظور ہے تو شکوہ شکایت ہماری زبان پر نہ ہے، تب تک صبر ہو، لیکن تو اس کو دور فرما۔ اس لیے فرمایا کہ صبر کی دعا نہیں کرنی ہے۔ آگے سنو، فرمایا بچے کا نام صابر بھی مت رکھو۔ صابر سمجھ آیا؟ فرمایا صابر رکھو گے بچے کا نام، وہ حالت نہیں رہے گا۔ ہمارے یہاں عام طور پہ صابر ویسے نہیں رکھتے، لیکن ٹوئنس ہوئے، جوڑیا بچے پیدا ہوئے، جڑوا تو کہ حسن حسین اور صابر اور شاکر، ایسے کچھ نام ہے نا امتیاز بھائی، تو وہ صابر، چلو شاکر تو ٹھیک ہے، لیکن صابر جو ہے وہ نام نہیں رکھنا ہے۔ تو دیکھیے 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور خوشی کی بارش 1 ہی دن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ داغ دہلوی کے شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے اس کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ دنیا میں انسان کو مصیبت کہاں نہیں، دنیا میں انسان کو مصیبت کہاں نہیں، ایسی کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں۔ کوئی ایسی زمین ہے اشرف بھائی جہاں آسمان نہ ہو؟ تو کوئی ایسا انسان بھی نہیں ہوگا کہ اسے رنج تکلیف وہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جی ہاں، وہ بات آپ کی صحیح ہے۔ وہ اشرف بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہم اجعلنی صبورا، یہ بھی تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں کیسا بنا، صبر جو ہے وہ کرنے والا بنا۔ تو یہ دعا علماء نے لکھا ہے جب حالات میں آدمی مبتلا اس وقت مانگو، جب حالات آدمی کو پیش آ جائے ایسی
تو دعا یہ مانگو کہ اللہ عافیت کا معاملہ کر، لیکن جب تک تو عافیت کرے اور اس میں رکھنا ہے وہاں تک ہاں کہ تو کیا کر، اس دوران یہ دعا کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اچھا سوال ہے آپ۔